کہانیوں کی دنیا ون چینل میں آپ سارے ساتھیوں کو خوش آمدید۔ کیسے ہیں آپ سب ساتھی؟ آج کی ہماری کہانی ایک ایسی شہزادی کے بارے میں ہے جو ہر وقت روتی رہتی ہے اور اس کے رونے کی وجہ ایک بدرو ہے۔ یہ ویران قلعے کی بدرو ہے۔ چلیں آئیں کہانی سنتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ اور اس کہانی میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ تو کہانی سننے سے پہلے ہمارے ساتھیوں نے ہمیں سبسکرائب تو کر لیا ہوگا اور زور سے گھنٹی کا بٹن بھی دبایا ہوگا اور لائک کا بھی۔ چلیں آئیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ اس کہانی کا نام ہے ویران قلعہ اور روتی ہوئی شہزادی۔ ایک آدمی نے ایک سرائے بنایا ہوا تھا۔ وہاں لوگ رات کو آ کر رہتے تھے، جو بھی مسافر ہوتے تھے، اور صبح چلے جاتے تھے۔ یوں اس کی کچھ آمدنی ہوتی تھی۔ سرائے کے مالک کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام سائمن تھا۔ یہ لڑکا بڑا ہوا تو بالکل بیکار اور نکھٹو نکلا۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا، بس ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت کھڑی کیے رکھتا تھا۔ اس کا باپ اس کے ہاتھوں بہت تنگ تھا۔ سائمن اپنے گاؤں سے باہر کبھی نہیں گیا تھا، لیکن وہ پہاڑوں کی طرف دیکھتا تو کہتا میں ایک دن ان پہاڑوں سے پرے جاؤں گا اور دنیا بھر کی سیر کر کے آؤں گا۔ ندی کو دیکھتا تو کہتا کہ میں ایسی کئی ندیاں پار کر جاؤں گا، پھر سمندر پار کر کے ایسے ہی کام کروں گا کہ کسی امیر آدمی کی لڑکی یا شہزادی میری بیوی بنے گی اور وہ مجھ پر فخر کرے گی اور یوں میری زندگی بہت اچھی گزرے گی۔ بس وہ خوابوں کی دنیا میں رہتا تھا، لیکن یہ سب اس کے خیالی پلاؤ تھے۔ وہ نہ ہی کوئی کام کرتا تھا، بلکہ اپنے باپ کی دی ہوئی رقم کو بھی ضائع کرتا رہتا تھا۔ سرائے میں جو بھی مسافر آتا تھا، سائمن کا باپ اس سے کہتا کہ وہ سائمن کو سمجھائے کہ کچھ کام وغیرہ کرے، لیکن سائمن کے کان پر جوں بھی نہ ریگتی تھی۔ آخر لوگوں نے سرائے دار کو مشورہ دیا کہ اس لڑکے کے لیے ایک ہی کام مناسب ہے، اسے فوج میں بھرتی کروا دو، فوج والے اسے خود ہی ٹھیک کر لیں گے۔ سائمن کے باپ کو یہ مشورہ پسند آیا اور اس نے بیٹے کو فوج میں بھرتی کروا دیا، لیکن فوج میں کافی عرصہ ملازمت کے بعد بھی اس میں کوئی ترقی نہ ہوئی۔ سائمن کو اس کی نوکری سے بھی نکال دیا گیا اور اس کے والد نے بھی انکار کر دیا کہ اب وہ اس کو اپنے گھر میں نہیں رکھے گا، کیونکہ وہ کسی کام کاج کے لیے مناسب نہیں۔ وہ مارا سڑکوں پہ پھرنے لگا۔ وہ بانسری بڑی اچھی بجاتا تھا، جب دل گھبراتا تو پھر بجانے لگتا۔ چلتے چلتے وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں اسے دو قلعے نظر آئے۔ ایک قلعہ پہاڑی کے دامن میں تھا اور دوسرا پہاڑی کے اوپر والا قلعہ بے آباد اور ویران تھا۔ سائمن نے لوگوں سے ان قلعوں کے متعلق دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ پہاڑی کے دامن میں جو قلعہ ہے، اس میں ایک شہزادہ اور اس کی پیاری سی بیٹی رہتے ہیں۔ یہ شہزادی بہت ہی خوبصورت ہے، لیکن بہت اداس رہتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے ہر وقت آنسو بہتے رہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پہاڑی کی چوٹی والے قلعے میں ایک روح کا بسیرا ہے۔ وہ روح اس لڑکی کے دادا کی ہے جو چند سال پہلے فوت ہو گئے تھے۔ شہزادی کا دادا کی زندگی بھر لوگوں پر ظلم کرتا رہا۔ وہ بوڑھا تھا اور ظلم کرتا رہا۔ اس کا دادا، اس کے پاس بے شمار دولت تھی، لیکن اس نے ساری دولت فضول خرچوں میں برباد کر دی۔ اس نے دنیا میں اتنے بڑے کام کیے تھے کہ مرنے کے بعد اس کی روح پر آسمان کے تمام راستے بند کر دیے گئے تھے۔ کیوں اس کی روح پر بند کیے گئے تھے دروازے؟ کیونکہ وہ بہت برے کام کرتا تھا۔ اس نے کبھی کوئی بڑا کام نہیں کیا تھا اور اسے اسی قلعے میں واپس آنا پڑا جہاں وہ زندگی بھر رہتا تھا، اور اس کی روح اسی قلعے میں قید ہو گئی۔ جب شہزادی جوان ہوئی تو اس کی شادی کے لیے شرط رکھی گئی کہ اس کے ساتھ وہی شخص شادی کرے گا جو اس قلعے میں اس روح کو نکالے گا۔ شہزادی اتنی خوبصورت تھی کہ اسے حاصل کرنے کے لیے بہت سے شہزادے اور امیرزادے اس قلعے میں گئے تاکہ وہاں سے بوڑھے کی روح کو نکال لیں، لیکن اس میں کوئی بھی زندہ واپس نہ آئے۔ شہزادی کے اداس اور غمگین رہنے کی یہی وجہ تھی۔ جب یہ بات سائمن نے سنی تو اس نے سوچا کہ میری زندگی تو ویسے بھی بیکار ہی ہے، کیوں نہ قلعے میں جا کر قسمت آزمائی کی جائے۔ مر گیا تو اس کی دکھ بھری زندگی سے نجات مل جائے گی، کامیابی ہوئی تو عیش و آرام میں زندگی گزارے گا، شہزادی بھی ملے گی اور اس کی دولت بھی ہاتھ آئے گی۔ تو وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اب اسے کیا کرنا چاہیے۔ اگلے دن صبح وہ پہاڑی کے دامن والے قلعے کے دروازے کے پاس بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ بانسری کی دھن اتنی پیاری تھی کہ شہزادی اور اس کا باپ کھڑکی میں آ کر کھڑے ہو گئے۔ شہزادی نے باپ سے ضد کی کہ اس نوجوان کو قلعے میں ہی رکھ لیا جائے تاکہ جب وہ اداس ہو تو اس کی بانسری سن کر اپنا دل بہلا لے۔ باپ اپنی بیٹی کی اس بات پر تیار ہو گیا۔ اس نے خوشی سے اجازت دے دی۔ شہزادی خود سائمن کے پاس گئی اور اسے یہ خوشخبری سنائی کہ آئندہ وہ قلعے میں ہی رہے گا۔ شہزادی اور اس کے والد نے سائمن کی آؤبگت کی اور نوکروں کو ہدایت کر دی کہ وہ اس بات کا خیال رکھیں کہ شاہی مہمان کو اچھے سے اچھا کھانا دے
और वो हर वक्त खुश रहे। बातों बातों में उन्होंने पहाड़ी किले के मुतालिक साइमन को बताया तो उसने फौरन सीना ठोक कर कहा कि मैं इस बूढ़े की रूह को किले से निजात दिला दूंगा। शहजादी को साइमन की इस बात पर खुशी भी हुई और दुख भी हुआ। खुशी इस बात की थी कि वो अपने मकसद में शायद कामयाब हो जाए। तो वो अभी सोच ही रहा था, अगर साइमन कामयाब हो गया तो वो हंसी खुशी दोनों जिंदगी गुजारेंगे। दुख इस बात का था कि शहजादी नहीं चाहती थी कि साइमन मर जाए और रूह के हाथों वो अपनी जान गंवा बैठे। शहजादी के वालिद ने जब देखा कि साइमन का इरादा पक्का है तो उसने हुक्म दिया कि 4 घोड़ों वाली बग्घी मंगवाई जाए और साइमन को रात होने से पहले पहले पहाड़ी किले में पहुंचा दिया जाए। किले के सामने पहुंचते ही साइमन कूद कर बग्घी से बाहर निकला, फिर किले के दरवाजे में से होता हुआ एक बहुत बड़े कमरे में पहुंच गया। अंधेरा होने वाला था। उसने मेज पर पड़ी हुई मोमबत्ती रोशन की और कमरे को गौर से देखने लगा। कमरे की छत पर बेल बूटे बने हुए थे और सतूनों पर भी उम्दा काम हुआ था। मुद्दत से बने रहने के बाद लेकिन अभी भी वो किला बहुत खूबसूरत था। उसने एक खिड़की खोली तो बाहर उसे एक बाग नजर आया, लेकिन वो उजड़ चुका था। खुश घास थी, हर तरफ भयानक खामोशी छाई हुई थी। साइमन ने एक अलमारी खोली तो उसमें से एक घड़ी मिली। उसने घड़ी में चाबी दी और अंदाजे से वक्त ठीक किया ताकि वक्त का पता चल जाए। फिर उसने अलमारी में से एक पुराना नॉवेल निकाला और कुर्सी पर बैठकर पढ़ने लगा। उसके दिल में किसी किस्म का डर खौफ ना था। पढ़ते पढ़ते 11 बज गए, फिर 11:30। उकता गया तो सोचने लगा कि आधी रात होने को आई है, खुदा जाने रूह कब आएगी। इस ख्याल का आना था कि अचानक किसी गाड़ी की आवाज आई। ये आवाज बहुत दूर से आ रही थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता नजदीक होती गई। साइमन के दिल की धड़कन तेज हो गई, लेकिन वो इसी तरह बैठा रहा कि जैसे बहुत मसरूफ हो। कुछ देर बाद दरवाजा आहिस्ता से खुला और एक बूढ़ा आदमी चाबियों का गुच्छा हाथ में लिए अंदर दाखिल हुआ। उसके जिस्म पर कोई कपड़ा ना था, उसका रंग ऐसा स्याह था कि जैसे तवा। आंखें ऐसे नजर आ रही थी जैसे इसमें कोयले दहक रहे हों। साइमन बिल्कुल ना डरा, ना उसने कोई हरकत की। उसी वक्त किताब जो थी वो किताब को पढ़ता रहा। बूढ़ा घूरता रहा और उसके पास आया। साइमन खामोश था। बूढ़ा रोबदार आवाज में बोला, ए, तुम यहाँ किसकी इजाजत से आए हो? साइमन बोला, मुसाफिर हूँ, रास्ते में शाम हो गई थी, किला देखा तो अंदर आ गया। बूढ़ा गरज कर बोला, तुम्हें डर नहीं लगा? किसी ने बताया नहीं कि यहाँ कई बहादुर नौजवान अपनी जान गंवा चुके हैं? मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ता। साइमन इत्मीनान से बोला, मैं गरीब मजदूर का बेटा हूँ, मौत को की मुझे परवाह ही कोई नहीं है। बूढ़ा बोला, बड़े शेखी खोरे मालूम होते हो, देखूंगा कब तक शेखियां मारते हो। ये लो चाबियां और एक एक करके किले के दरवाजे खोलते जाओ। साइमन वहीं बैठा बैठा बोला, मैं को तुम्हारा मुलाजिम हूँ, तुम खुद ही खोल लो, अलबत्ता मैं तुम्हारे पीछे पीछे आ सकता हूँ। बूढ़े की रूह ने कोई जवाब न दिया और वो चाबियां लेकर चल पड़ा। साइमन उसके पीछे चल दिया। बूढ़ा एक दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल हुआ तो साइमन ने देखा कि बूढ़े के सर के बाल एकदम सफेद हो गए हैं। बूढ़े ने दूसरा दरवाजा खोला और फिर तीसरा दरवाजा खोला और पर रुक गया। एक बार फिर साइमन से कहा कि चाबियां लेकर दरवाजे खोलो। साइमन ने इनकार किया तो उसने खुद ही तीसरा दरवाजा भी खोल दिया। साइमन ये देखकर हैरान रह गया कि सर के बालों के अलावा बूढ़े का आधे जिस्म भी सफेद हो गया है। वो ये सब कुछ देखता रहा लेकिन खामोश रहा। जो जो बूढ़ा दरवाजे खोलता रहा उसका जिस्म सफेद होता गया। सातवां दरवाजा खोलने पर वो घुटनों तक सफेद हो गया और जब 12 के 12 दरवाजे खुल गए तो वो पूरे का पूरा सफेद हो गया। 12वें कमरे में इंसानी हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। ये उन बहादुर लोगों की हड्डियां थी जिन्हें इस रूह ने मारा था। बूढ़े ने आहिस्ता से कहा, देखो यहाँ कितने नौजवान अपनी जान खो चुके हैं, इन्हें ये पता ही ना था कि यहाँ क्या करना है और क्या कहना है। मैं बहुत अरसे से एक मजदूर ही के बेटे का इंतजार कर रहा था, तुमने अपने आप को भी बचा लिया, मुझे भी इस कैद से आजाद कर दिया और किले को भी तबाही से बचा लिया। अब यूं करो, ये कुल्हाड़ी उठाकर मेरा सर काट दो। साइमन बहुत बहादुर था लेकिन ये बात सुनकर घबरा गया और ऐसा करने से इनकार कर दिया। बूढ़ा फिर बोला, देखो अगर तुमने मेरा सर ना काटा तो फिर इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है और तुम्हारी सारी मेहनत भी बेकार हो जाएगी। मेरी रूह यहीं इसी किले में रहेगी और तुम्हें अपने सर की कुर्बानी देनी पड़ेगी। अब साइमन मजबूर हो गया। उसने कुल्हाड़ी उठाई और घुमा कर बूढ़े की गर्दन पर मार दी। गर्दन एक झटके के साथ जिस्म से अलग होकर साइमन के पैरों में गिरी। अगले ही लम्हे वहां गर्दन के बजाय मिट्टी का ढेर पड़ा हुआ था। इस ढेर में से एक सफेद कबूतर निकल कर खिड़की से बाहर उड़ गया। यही शहजादी के दादा की रूह थी। साइमन बहुत थक चुका था,
اس کام سے فارغ ہو کر وہ لیٹ گیا اور گہری نیند سو گیا۔ صبح اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب شہزادی اور اس کے والد کی بگی کی آواز آئی۔ وہ بھاگ کر باہر نکلا تو شہزادی اور اس کے والد بڑے غور سے اسے دیکھنے لگے۔ آج تک اس قلعے میں کوئی زندہ واپس نہیں نکلا۔ انہیں اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ جب سائمن نے انہیں بتایا کہ بوڑھے کی روح قلعے سے جا چکی ہے تو وہ کود کر بگی سے اترے۔ سائمن انہیں لے کر قلعے میں داخل ہوا اور تمام کمرے دکھائے۔ اب انہیں یقین آیا شہزادی سائمن کی کامیابی پر بہت خوش تھی، اور کیوں نہ ہوتی۔ جہاں بے شمار شہزادے اور بہادر نوجوان ناکام ہو چکے تھے، وہاں سائمن نے یہ مہم سر کر لی تھی۔ سب سے پہلے شہزادی کے والد نے حکم دیا کہ ان تمام نوجوانوں کی ہڈیوں کو جو روح کے ہاتھوں مارے گئے ہیں عزت کے ساتھ دفن کیا جائے۔ پھر اس نے قلعے کی صفائی کروا کے رنگ و روغن کروایا اور اسے سجایا۔ بہت عرصہ ہو گیا میں اپنے والدین سے نہیں ملا، سائمن نے کہا۔ میں نے بہت تکلیفیں دیکھی ہیں، میں نے انہیں ستایا بھی بہت ہے، لیکن اب میں انہیں خوشی دینا چاہتا ہوں۔ بادشاہ نے سائمن اور شہزادی کی شادی کر دی اور وہ یوں ہنسی خوشی رہنے لگے۔ سائمن اپنے والدین کو بھی منا کر لے آیا۔ ساتھیوں، ملتے ہیں آپ سے اگلی کہانی میں، اور ہاں، ہمیں سبسکرائب کرنا مت بھولیں اور گھنٹی کا بٹن بھی دبائیں تاکہ ہماری کہانی جیسے ہی آئے آپ فوراً وہ سن لیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔ اللہ حافظ۔